جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اصول دین صفحہ نمبر 90 ہے، 5واں باب قیاس۔ تین چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں: قرآن، حدیث یا سنت، اجماع اور قیاس۔ قیاس چوتھی چیز ہے، یعنی جو شریعت ثابت ہوتی ہے تو یہ ان چار طریقوں سے ہوتی ہے: قرآن سے، حدیث سے، اجماع امت سے اور قیاس سے۔ اس میں یوں سمجھیں کہ جو تو قرآن و حدیث ہے وہ اصل ہے، اجماع سے جو بھی بات ہوتی ہے وہ اصل میں تو قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے، لیکن قرآن و حدیث میں وہ چیز اگر ظنی ہے تو اجماع اس کو پکا کر دیتا ہے، قطعی کر دیتا ہے، جس کی مخالفت کی پھر گنجائش نہیں رہتی۔ تو اس لیے اجماع یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بذات خود حجت نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی کسی بات کے اوپر جب ہو جاتا ہے تو اس قرآن و حدیث کی بات کی اسٹرینتھ بڑھ جاتی ہے اس سے۔ اور باقی رہا قیاس، تو قیاس بھی اصل میں کوئی نئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، کوئی نئی دلیل نہیں ہے یہ، بلکہ پیچھے سے چلے آنے والی دلیل کی ایکسٹینشن ہوتی ہے۔ مثلا شراب حرام ہے، شریعت نے اس کو کی ہے، تو قرآن میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اب ہمارے سامنے سوال آ گیا کہ بھنگ کا کیا کریں، کیونکہ کام تو یہ بھی وہی کرتی ہے، لیکن اس کا ذکر تو نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ اجماع میں۔ تو اب ایک مجتہد جو ہے وہ یہ کرے گا کہ وہ اس کو دیکھے گا کہ شراب کے اندر مسئلہ کیا تھا، کیوں حرام ہوئی تھی، وہ اس کی علت نکالے گا، اور پھر اس کو دیکھے گا کہ کیا وہی علت، وہی پازیٹیو فیکٹر جو ہے وہ پایا جا رہا ہے اس میں بھنگ میں یا نہیں پایا جا رہا۔ تو جب اس سے اس کو دیکھا کہ پایا جا رہا ہے تو پھر وہ کہے گا بابا بھنگ اور شراب میں کیا فرق ہوا، ایک ہی بات ہے، صرف تھوڑا سا شکل کا فرق ہے، ورنہ کام دونوں ایک ہی کرتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پھر اس پر بھی حکم لگا دے گا کہ بھنگ بھی شراب کی طرح حرام ہے۔ اب یہ جو بھنگ کو حرام کیا تو یہ نہ قرآن میں واضح لفظوں میں موجود ہے، نہ حدیث میں واضح لفظوں میں موجود ہے، نہ اجماع میں اس کی صراحت ہے، تو یہ قیاس کے ذریعے سے بھنگ کی حرمت ہمارے سامنے آ گئی۔ اب یہ جو بھنگ کی حرمت آئی ہے تو یہ اصل میں اللہ اللہ کے رسول کی ہی بات ہے، ٹھیک ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کی بعض باتیں وہ ہیں جو ہمارے سامنے صراحت سے آ جاتی ہیں، بعض باتیں جو ہوتی ہیں وہ ہڈن ہے۔ تو بھنگ کا جو حکم ہے وہ یوں سمجھے کہ نس کے اندر تھا مگر چھپا ہوا تھا، مجتہد نے اس کو نکال دیا۔ تو اس سے مجتہد کوئی بذات خود کوئی نبی والا کام نہیں کرتا، نبی تو حکم دیتے ہیں، مجتہد حکم دیتا نہیں بلکہ مجتہد حکم بتاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ وہ حکم بناتا نہیں بلکہ بتاتا۔ اچھا جی، یہ تو موٹا سا اس کا وہ ہو گیا، اب آگے اس کے ہم تفصیل دیکھتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، اس لیے کسی بیس کو بنیاد بنا کر ایکسٹینشن کر دی، اس کو ایکسٹینڈ کیا اس کو، جی، کوئی نیا حکم دریافت نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں قیاس جو ہے نا اظہار حکم ہے، انشاء حکم نہیں ہے۔ جو یعنی بھنگ کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھنگ بھی شریعت میں حرام ہے، قیاس سے پہلے بھی حرام ہے، لیکن اب پتہ کیسے چلے گا؟ قیاس سے پتہ چلے گا اس کو، یہی مطلب ہے۔ یعنی جو چیزیں بھی قیاس کے ذریعے سے آج مجتہد کریں گے یا قیامت تک کرتے رہیں گے وہ آلریڈی ہوئی پڑی ہے، کوئی نئی شریعت کوئی نہیں بنا رہا، ایک ذرے کی بھی نئی شریعت نہیں بن سکتی، اگر کوئی بنائے گا تو وہ تو فارغ ہو جائے گا ایمان سے۔ شریعت آخری ہے، مکمل ہو چکی، کامل ہو چکی، لیکن اس مکمل کے اندر اس کو مزید ایکسپلور کرنا ہے آپ نے کہ کیا کیا ہے، کہاں کہاں ہے، بس یہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے، اسی کو اجتہاد کہتے ہیں۔ تو اجتہاد شریعت سازی کا نام نہیں ہوتا بلکہ شریعت کو کہ ایکسپلور کرنے کا نام ہوتا ہے، دریافت کرنا ہوتا ہے اس کو۔ قیاس کی تعریف کیا ہے؟ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب قیاس کی تعریف یہ کی ہے: هو تعدیة الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة۔ یعنی قرآن و حدیث میں ایک شے اور اس کا حکم مذکور ہے،
یہ شے اصل ہے جس کا حکم مذکور ہے. اب اس شے کا حکم فرع یعنی کسی غیر مذکور شے کی طرف متعدی کرنا ایسی علت کی بنا پر جو اصل اور فرع دونوں میں مشترک ہے، کامن ویلیو ہے، اور جو محض لغت سے معلوم نہ ہو سکے، اس ساری کاروائی کو قیاس کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی وہ بات تو آسان سی ہے، لیکن جب آپ اس کو ڈیفینیشن میں لے جاتے ہیں تو پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے. جیسے پانی بہت سادہ سی بات ہے، لیکن اگر آپ اس کی جو کیمیائی تجزیہ ہے، فارمولے کو بیان کریں پانی کیا ہے، تو وہ اچھا خاصا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے اس کو. قیاس کی مثالیں: خمر یعنی شراب کہ پینے کی حرمت کے بارے میں قرآن پاک میں یہ آیت نص صریح ہے، واضح ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 90 ہے. یہ جو ہے شراب اور جوا اور پان سے سب گندے کام ہیں شیطان کے، سو ان سے بچتے رہو. مجتہد نے خمر کی حرمت کی علت پر غور کیا کہ شراب کیوں حرام ہے، تو وہ خمر کا نشہ آور ہونا پایا. خمر کے بارے میں تو قرآن و حدیث میں حکم مذکور ہے، لیکن دیگر منشیات کے بارے میں حکم مذکور نہیں. اب آیا ان دیگر منشیات کا استعمال جائز ہے یا ناجائز؟ مجتہد نے غور کیا تو دیگر منشیات کو بھی نشہ آور ہونے کی وہی علت پائی. تو مجتہد نے دیگر منشیات کے بارے میں بھی حرمت کا حکم لگایا، یعنی جو حکم خمر کا تھا اس کو دیگر منشیات کی طرف متعدی کیا اور ان میں بھی حرمت کا قول کیا. یہاں خمر اصل ہے، ٹھیک ہے. اس کاروائی میں اب آپ کو الگ الگ چیزیں نوٹ کرائی جا رہی ہیں. شراب اصل ہے، دیگر منشیات فرع ہیں، اور حرمت اس کا حکم ہے، نشہ آور ہونا اس کی علت ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرث القاتل، قاتل اپنے مقتول کی میراث سے محروم رہے گا. یعنی بیٹے نے باپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا، یا باپ نے بیٹے کو، یا کسی ایسے آدمی کو قتل کر دیا جو جس کا اس نے وارث بننا، بیوی نے خامد کو، خامد نے بیوی کو. مجتہد نے اس حکم کی تو اس کو وراثت نہیں ملے گی، اب اس بندے کی وراثت اس کو نہیں ملے گی. اب شریعت کا یہ حکم ہے، مجتہد نے اس حکم کی علت کو تلاش کیا تو اس نے یہ بات پائی کہ قاتل نے میراث کو اپنے وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، یہ شبہ ہو گیا اور اسی وجہ سے وہ اس سے محروم کر دیا گیا. تو حدیث میں مذکور حکم کی علت شے کو اس کے وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش ہے. علت کیا ہے؟ کہ کوئی بھی چیز آپ وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چیز پھر نہیں ملتی. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں من استعجل الشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. جس آدمی نے اپنے وقت مقررہ سے پہلے کوئی چیز چاہی تو اس کو وہ نہیں ملے گی. مجتہد نے پھر یہی علت اس صورت میں بھی پائی جب وہ شخص جس کے حق میں وصیت کی گئی ہو اپنے وصیت کرنے والے کو قتل کر دے. یعنی وراثت اور چیز ہے، وصیت اور چیز ہے. وصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی غیر وارث کے لیے جو وارث نہیں ہے، آدمی کہتا ہے یار 1/3 تک میرا مال اس کو دے دیا جائے، چاہے وہ لے پالک ہے یا کوئی بھی ہو سکتا ہے جو وارث نہیں ہے. اب جب اس کو وصیت مل گئی، مثلا 1/3 اس کو مل گیا تھا، تو اس نے بھی یہی حرکت کی کہ اپنے وصیت کرنے والے کو مار دیا. تو اب کیا یہ وراثت سے محروم ہوگا؟ یعنی اس کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں ہے، وہ وارث کا ہے. تو اب مجتہد نے دیکھا کہ دونوں میں کوئی فرق تو ہے نہیں، لہذا اس نے اس کو بھی اسی کے ساتھ نتھی کر دیا کیونکہ بات ایک ہی ہے. تو اس نے وصیت کو میراث پر قیاس کیا اور میراث کا حکم وصیت کی طرف متعدی کر کے یہ حکم لگایا کہ جس شخص کے لیے وصیت کی گئی ہو جب وہ اپنے وصیت کرنے والے کو قتل کر دے وہ وصیت سے جو کہ وصیت کرنے والے کی موت پر نافذ ہونا تھی محروم کر دیا جائے گا. اب یہ ول اس کے حق میں صحیح نہیں ہے، یہ مال وارثوں کو چلا جائے گا. اس مثال میں مقتول کی میراث اصل ہے، وصیت کرنے والے کی وصیت فرع ہے. شے کو اس کے وقت سے پہلے طلب کرنا علت ہے اور قاتل کی اس شے سے محرومی حکم ہے. ارکان قیاس: کسی شے کا رکن اس کا وہ جز ہوتا ہے جس کے بغیر وہ شے موجود نہیں ہوتی، جیسے نماز کے ارکان قیام اور قرات وغیرہ ہیں. اوپر کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ قیاس کے ارکان 4 ہوتے ہیں، یعنی جہاں بھی قیاس کی سرگرمی پائی جائے گی وہاں 4 چیزیں پائی جائیں گی. نمبر 1 اصل، یعنی جس کے بارے میں قرآن یا حدیث میں حکم مذکور ہو. نمبر 2 فرع، یعنی جس کے بارے میں قرآن یا حدیث میں حکم مذکور نہ ہو. نمبر 3 علت،
یعنی وہ وصف اور وجہ جس پر مجتہد کی نظر میں اصل حکم کا دار و مدار ہو اور جو فرع میں بھی پایا جاتا ہو۔ نمبر 4، جو حکم اصل کے لیے مذکور ہوا اور فرع کی طرف جس کو مجتہد نے متعدد کیا ہو وہ حکم بھی۔ تو 4 چیزیں ہو گئی۔ اب آگے قیاس کی حجیت پر بات ہے کہ قیاس، اصل میں کچھ لوگوں نے قیاس کا انکار کیا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں، پہلے بھی کچھ ایسے گزرے، جبکہ جو امت کی جمہور ہے، مین سٹریم ہے، وہ قیاس کو مانتی ہے، اس کو ایک دلیل کے طور پر، حجت کے طور پر مانتی ہے۔ تو اس جمہور کے دلائل کیا ہیں؟ قیاس کی حجیت، قیاس بھی شرعی دلیل ہے اور اس کے احکامات کی بنیاد ہے۔ قیاس کی حجیت یعنی اس کی شرعی حجت اور دلیل ہونے کے دلائل یہ ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف عامل بنا کر یعنی گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو ان سے یہ گفتگو ہوئی کہ آپ نے پوچھا، اے معاذ، اگر تمہارے پاس کوئی مقدمہ آ جائے آیا تو کس طرح فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ نے جواب دیا کہ میں کتاب اللہ میں مذکور کے مطابق فیصلہ دوں گا۔ آپ نے پوچھا اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ہوا تو؟ حضرت معاذ نے جواب دیا کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ دوں۔ یہ گویا کہ ایک امتحان ہو رہا تھا ان کا، اس کے بعد ان کو ڈگری مل گئی۔ حضرت معاذ نے جواب دیا کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ دوں گا۔ آپ نے پوچھا اگر وہ مسئلہ رسول اللہ کی سنت میں بھی نہ ہو پھر کیا کرو گا؟ اس پر حضرت معاذ نے جواب دیا کہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، کیونکہ یہ زمانہ حضور کا ہے اور حضور کے زمانے میں اجماع نہیں ہو سکتا، اجماع تو بعد میں ہے۔ اس اور کسی قسم کی کوتاہی نہ کروں گا۔ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر شاباشی کا ہاتھ مارا اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے رسول اللہ کے بھیجے جانے والے عامل کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی جو اللہ کے رسول کو خوش کرے۔ یعنی اجتہاد اور قیاس کرنے کی انہوں نے جو ذکر کیا تو اللہ کے رسول نے اس پر خوشی فرمائی۔ یہ روایت جو ہے اس کی سندی حیثیت بھی حاشیے میں لکھی ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کبیر میں لکھتے ہیں مرسل، یہ روایت مرسل ہے، الا ان عدم اتصاله لا يمنع لانه مروی عن اصحاب معاذ وهم كلهم ثقات۔ یہ حدیث اگرچہ مرسل ہے لیکن اس کی سند کا عدم اتصال اس حدیث کے صحیح ہونے سے مانے نہیں، کیونکہ حضرت معاذ کے اصحاب جو یہ حدیث نقل کرتے ہیں سب کے سب ثقہ ہیں، تو مرسل اگر ثقات کا ارسال ہو تو وہ معتبر ہوتی ہے۔ آگے قبیلہ بنو خثعم، دوسری دلیل کا ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہا کہ میرے والد مسلمان ہیں اور ان پر حج فرض ہے لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں اور سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے پوچھا کیا تم ان کے سب سے بڑے بیٹے ہو؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کہ بتاؤ اگر تمہارے والد کے ذمہ قرض ہو اور وہ قرض تم ان کی طرف سے ادا کر دو تو کیا ان کی طرف سے کفایت کرے گا؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ان کی طرف سے تم حج کر لو۔ اس قصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائیگی کے وجوب کے حق میں اللہ کے قرض کو بندوں کے قرض پر قیاس فرمایا، یہ بھی قیاس ہے۔ نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج میں ایک بڑا کام کر بیٹھا تھا۔ وہ کیا؟ میں نے روزہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ اگر روزے کی حالت میں تم پانی سے کلی کر لو تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ اس میں تو کچھ حرج نہیں ہے، کلی سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر کس بات پر افسوس ہے؟ اب بات یہ ہے کہ منہ میں پانی لے جانا مقدمہ ہے، انیشل سٹیج ہے پینے کی، اور بوسہ لینا مقدمہ ہے جماع کا۔ کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی لے جانے سے جب کہ حلق میں نہ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اسی طریقے سے محض بوسے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بوسہ کو جو کہ مقدمہ جماع ہے قیاس فرمایا اور روزہ نہ ٹوٹنے کا حکم لگایا، یہ بھی قیاس ہے۔ نمبر 4، شراب پینے کی حد کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرے حضرات سے مشورہ کیا کہ شرابی کو کیا حد لگائی جائے اور کتنے کوڑے لگائے جائیں، اور کہا کہ لوگ شراب پینے میں جرت کرنے لگے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ جب آدمی شراب پی کر نشہ میں آتا ہے تو ہذیان بکتا ہے اور اس ہذیان بکنے میں دوسروں پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، تو آپ شراب پینے کی حد بھی تہمت یعنی قذف کے برابر مقرر کر دیجئے۔ تہمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے سے اول فول بکتا ہے جس کا نتیجہ تہمت ہوتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ علی کی رائے قبول کرتے ہوئے شراب پینے کی حد بھی 80 کوڑے مقرر فرما دی۔
یعنی یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے شراب پینے کی حد تھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی شراب، ایک تو کیس بہت ریئر آتے تھے، وہ تھوڑے تھے، تو وہ شراب پی کر آیا تو اس کو بعض دفعہ جب ہم وہاں بیٹھے لوگ ہوتے تھے وہی اپنے جوتوں سے اس کی تھوڑی بہت دھلائی صفائی کر دیتے تھے، یا کوئی تنکے یا کوئی اس طرح کے جھاڑو واڑو لے کر جو ہے اس کو مار دیا جاتا تھا. تو وہ کوئی نہ کوئی سزا تو تھی، لیکن اب عمر کے سامنے اس کی کوئی فگر نہیں تھا سامنے. سزا تو تھی اگر فگر نہیں تھا کہ اس کو اگر کوڑے لگائیں تو ہم کتنے لگائیں، کیونکہ ابھی جوتوں والا کام جو ہے نا یہ تو حضور کے زمانے میں چلو چل گیا، ورنہ یہ کوئی قانون نہیں ہو سکتا. ایسا نہ ہو کہ جوتوں مارنے والے لوگ مار ہی دیں اس کو، یہ بھی ایک بے احتیاطی کی بات ہوگی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی وہ کر دی جائے، ڈیفائن کر دیا جائے اس کو اچھی طرح سے کہ اتنی سزا ہے، اس سے کم نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں ہے. تو پھر 80 کوڑے سمجھ میں آئی ان کا. اس قصے میں علی رضی اللہ عنہ نے حد اور سزا کے حق میں شراب پینے کو زنا کی تہمت لگانے پر قیاس کیا. نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں ابو بکر کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم دیا. جب خلافت کا مسئلہ درپیش ہوا تو 17 نمازیں آپ نے ان کی زندگی میں پڑھائی. جب خلافت کا مسئلہ درپیش ہوا تو صحابہ نے خلافت یعنی امامت کبرا مطلب بڑی امامت جو حکمرانی ہے، امامت صغرا نماز کی امامت، تو امامت کبرا کو نماز کی امامت پر قیاس کیا اور کہا رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا افلا نرضاہ لدنیانا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا تو ہم ان کو اپنی دنیا کے لیے کیوں نہ پسند فرمائیں. شرائط قیاس. قیاس کی ماہیت کو سمجھنا پر سب سے پہلے قیاس ہوتا کیا ہے. ایسا نہ کہ آدمی قیاس کا لفظ سن لیا وہ یہ تو بڑی اچھی بات آ گئی سامنے ہاتھ میں، تو وہ جو ہے نا اپنے حساب سے ہی قیاس شروع کر دے کہ یہ تو بڑا فارمولہ ہاتھ میں آ گیا بھائی، یہ تو سب پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ مفتی لوگ اور مجتہد لوگ کیا کرتے ہیں، تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو پہلے سب سے سمجھنا چاہیے کہ قیاس ہے کیا. پھر قیاس کا موقع و محل سمجھنا چاہیے. اس کا بیان یہ ہے کہ محل قیاس وہ حکم ہے جس میں نص صریح موجود نہ ہو. یعنی قیاس یوں سمجھیں کہ شریعت کے احکامات دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو قرآن حدیث میں واضح آ گئے اس میں نص صریح کہتے ہیں، اور ایک وہ جہاں قرآن حدیث خاموش ہے. تو قیاس خاموش حکموں میں آئے گا، جن میں قرآن حدیث آ چکے وہاں قیاس نہیں چلے گا. یعنی قرآن حدیث میں وہ حکم صراحت سے موجود نہ ہو، کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث میں گزر چکا ہے فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي. یعنی میں اگر حضور کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا اگر سنت میں میں نے عرض کیا اس صورت میں اجتہاد کروں گا، بلفظ دیگر قیاس سے کام لوں گا. اس کو حضور نے پسند فرمایا. معلوم ہوا کہ قیاس اسی صورت میں جائز ہے کہ نص موجود نہ ہو. چنانچہ جو حکم قرآن و حدیث میں واضح موجود ہوگا اس میں قیاس نہیں چلتا، ایسے حکم کو قیاس سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. نمبر 3، قیاس کی اہلیت ہونا. حضرت معاذ کے واقعے ہی سے یہ شرط بھی نکلی کہ قیاس کرنے والا اس کا اہل بھی ہو اور وہ اس طرح کہ اپنے وہ دین کا پورا عالم اور اجتہاد کا ملکہ رکھتا ہو، کیونکہ اس کے بغیر اس کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے حکم میں نص نہیں ہے. ورنہ تو ہو سکتا ہے وہ اپنے طور پہ قیاس کر کے کسی کو جائز کہہ دے حالانکہ حضور نے واضح طور پہ اس کو ناجائز کہا ہوا ہے، یا کسی چیز کو ناجائز کہہ دے اور حضور نے اس کو جائز کہا ہوا ہے. یعنی قرآن و حدیث پر اس کی گہری نظر ہو اور وہ استدلال و استنباط مسائل کے طریقوں سے بھی پوری طرح باخبر ہو. اس کے بغیر اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ مطلوبہ مسئلے کا حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے یا نہیں. کیونکہ قیاس کرنے کے لیے بنیادی شرط کیا ہوئی کہ وہ اس چیز کا حکم دریافت کرنا جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. تو پہلے آدمی نہیں کا تسلی تو کر لے کہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ قرآن حدیث میں ہو اور یہ قیاس ٹھوکے جا رہا ہو. نمبر 4، غرض قیاس کو پہچاننا. قیاس کیوں کیا جاتا ہے اور اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے. قیاس سے غرض ان مسائل کو حکم معلوم کرنا ہے جو قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ ذکر نہیں، لہذا اس کو انہی تک محدود رکھنا چاہیے. جن مسائل کا حکم صراحت کے ساتھ قرآن میں موجود ہے ان میں قیاس کو دخل نہیں ہے. دخل دینا یعنی ان میں تعدیہ حکم کی ضرورت کے بغیر اس صریح احکام کی علتیں نکالنا اور ان علتوں پر ان احکام کو مبنی قرار دینا اس طرح سے کہ جہاں وہ علت نہ ہو حکم کی نفی کر دیجیے. ناجائز اور دین میں تحریف ہے، یہ قیاس نہیں ہوگا، تحریف فی الدین ہو جائے گی. دین کا ستیہ ناش کرنا، تعریف کا مطلب یہ ہوتا ہے بگاڑ پیدا کرنا.
اس کی مثال سے بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا یہ کچھ غلطی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بعض لوگوں نے وضو کی ایک علت نکال لی، یعنی وضو کا مطلب یہ تھا کہ جب بھی آپ نے نماز کے لیے جانا ہے اور آپ کی ہوا خارج ہو گئی ہے تو وضو کرنا فرض ہے۔ اب انہوں نے کہا جناب یہ وضو جو تھا یہ اس لیے ہوتا تھا کہ عرب چونکہ جانور چراتے تھے اور کھیتی باڑی کرتے تھے، لہذا ان کے منہ ہاتھ وغیرہ میلے ہوتے تھے، مثلا ایک نماز پڑھی پھر بکریاں چرانے چلے گئے، پھر دوسری نماز کے لیے آئے تو پاؤں پہ مٹی، منہ پہ مٹی، ہاتھوں پہ مٹی مٹی لگی ہوتی تھی۔ اس وجہ سے ان کو نماز سے پہلے وضو کرانے کا حکم ہوا، وضو کرنے کا، ہر نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم ہوا۔ اب ہم چونکہ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، صبح نہا دھو کر نکلتے ہیں، میل کچیل اور مٹی سے واسطہ نہیں ہوتا، اے سی میں سارا دن گزارتے ہیں، گاڑی بھی ایئر کنڈیشن، گھر بھی ایئر کنڈیشن، آفس بھی ایئر کنڈیشن، مسجد بھی ایئر کنڈیشن، تو وہاں تو بھائی وہ مٹی کہاں سے آئے گی؟ نہا دھو کر نکلتے ہیں، میل کچیل اور مٹی سے واسطہ نہیں ہوتا، لہذا ہم میں وہ علت نہیں پائی جا رہی، اور اس وجہ سے ہمارے لیے نماز کے وقت وضو کا حکم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں کیا ہوا کہ قیاس کرتے ہوئے جو اصل چیز تھی اسی کو اڑا دیا، یعنی گویا کہ قیاس کا مطلب تو یہ تھا کہ آپ شراب کے حکم کو وہیں رکھتے اور بھنگ کا حکم مزید دریافت کرتے، ایکسٹینڈ کرتے اس کو، انہوں نے کیا کر دیا، اس کو وہیں سے ہی اڑا دیا، شراب کو حلال کر دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے کوئی مثلا آدمی یہ کہے کہ بھائی دیکھو شراب کی اصل وجہ جو ہے نا وہ ہے نشہ، اب ایک آدمی اگر ڈرنکر ہے پرانا تو اس کو تو 2-4 پیک کے بغیر نشہ نہیں آئے گا، وہ تو جب 2 پہ جائے گا جب ہی نشہ آئے گا، اس سے پہلے پہلے وہ کہے کہ کوئی مجتہد صاحب اٹھے کل کو، ایسے مجتہد آج کل کافی ہیں، وہ کہے کہ بھائی شراب تو نشے کی وجہ سے حرام ہے، تو جس کو جتنا نشہ آتا ہے اسے نیچے نیچے پی لو، لہذا کوئی حرام نہیں ہے۔ تو اس طرح کا اجتہاد جو ہے نا یہ الٹا اجتہاد ہے، اس کو کہتے ہیں علم الٹ، الٹا چلا دینا بات کو، ریورس گیئر لگ گیا، تو ریورس گیئر لگانے کی اجازت نہیں اجتہاد میں، فارورڈ لگانا ہے آگے۔ علت کے لیے شرط ہے کہ وہ ایسا وصف ہو جس کا شرع میں اعتبار کیا گیا ہو، لہذا شرعی دلائل سے اس کے اعتبار کو ثابت کیا، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی اپنے طور پر خود ہی کہ مجھے لگتا ہے کہ اس حکم کے اندر یہ علت ہے، اور بھائی وہ شریعت کے اصولوں سے ہم آہنگ بھی ہونی چاہیے، مجھے لگتا ہے آئی تھنک کافی نہیں ہے اس کے لیے، بلکہ اس کے لیے ضابطے ہیں پورے، اس پہ پوری اترے گی تو ملے گی ورنہ نہیں۔ جی آج کا سبق ختم ہے، کچھ سوال ہے تو کر لیں۔